بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے 6 ایام کے نام جو تخلیق کائنات میں صرف ہوئے، جن کا تذکرہ تفاسیر کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی ویڈیو مل سکیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایام 6 کے نام جو تخلیق کائنات میں صرف ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ قلم اور دوسری مخلوقات کی پیدائش کے درمیان 1000 سال کا فصل ہے، جیسا کہ حضرت حمرہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ تمام چیزوں کو لکھا جن کو وہ آئندہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ پھر یہ کتاب 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتی رہی۔ ابھی دیگر مخلوقات پیدا نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو ان کو پیدا فرمایا 6 دن میں، اور ہر دن کا الگ الگ نام تجویز کیا۔ ان دنوں کے ناموں کی تفصیل میں لکھا ہے کہ ان میں ایک کا نام ابجد، دوسرے کا روز، تیسرے کا حطی، چوتھے کا کلمن، پانچویں کا صافس اور چھٹے کا ارشد ہے، جیسا کہ ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور ہر دن کے لیے ایک نام مقرر ہے، اور وہ یہ ہے ابجد، روز، حطی، کلمن، صافس، ارشد۔ ایک دوسری طریق سے بھی ضحاک بن مزاحم سے یہی منقول ہے، لیکن دیگر اصحاب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا الاحد۔ پھر دوسرے دن کو پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا الاثنین۔ پھر تیسرے دن کو پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا الثلاثہ۔ پھر چوتھے دن کو پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا الاربعہ۔ پھر 5ویں دن کو پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا خمیس۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بالکل یہی روایت مروی ہے جو کہ ان کے شاگرد عطا نے روایت کی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ ایام کے اسماء کے بارے میں ان دونوں قولوں میں کوئی تضاد نہیں، اس لیے کہ اہل عرب جن کا نام الاحد، الاثنین، الثلاثہ، اربع، خمیس رکھتے ہیں، ممکن ہے دیگر عرب ان کو ابجد، روز، حطی، کلمن، صافس، ارشد سے جانتے ہیں، کیونکہ اشیاء کے ناموں میں کوئی جھگڑا و نزاع نہیں ہوا کرتا۔ لیکن وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایام 7 ہیں، لیکن ان میں بھی تعارض نہیں، اس لیے کہ ضحاک اور عطا نے ایام کے 6 ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی تخلیق میں 6 دن صرف ہوئے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 ایام۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہے، اور وہاں بن منبع کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہفتہ میں کل 7 دن ہوتے ہیں، نہ کہ 6۔ ان ایام 6 میں سے تخلیقی کائنات کی ابتدا کس دن ہوئی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا یوم الاحد یعنی اتوار سے ہوئی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا فرمائی اور زمین کو اتوار اور پیر کو پیدا فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں ان سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے تخلیق کی ابتدا اتوار سے فرمائی اور زمین کو بروز اتوار اور پیر کو پیدا فرمایا۔ اور کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ابتدا خلق کے وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بروز اتوار و پیر پیدا فرمایا۔ اور مفسر قرآن حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے باری تعالیٰ کے اس قول والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام کی تفسیر میں منقول ہے کہ ایام آخرت میں سے ہر یوم کی مقدار 1000 سال ہے اور ابتدائی خلق اتوار کے دن ہوئی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے کہ ابتدا خلق اتوار کے دن ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ ابتدائی خلق ہفتہ کے دن ہوئی۔ ان کی دلیل یہ روایت ہے محمد بن ابی اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل تورات اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی خلق اتوار کو فرمائی، اور اہل انجیل قائل ہیں کہ پیر کو فرمائی، اور ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے جو ہم تک پہنچی ہے کہتے ہیں کہ ابتدائی خلق ہفتہ کو ہوئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے دن پیدا فرمایا۔ یہ روایت قول اول کے قائلین کا متدل ہے۔ عبداللہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو اتوار کے دن، اور ابن اسحاق قول کہ ابتدائی خلق ہفتہ کو ہوئی۔ اس کی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ روایت کے موافق اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے جمعہ کے دن فارغ ہوئے اور یہ بالاتفاق 7واں دن ہے۔ اسی دن حق تعالیٰ شان و عرش پر رونق افروز ہوئے اور اسی دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ جب آخری دن یہ یعنی یوم سابع ہے جو کہ فراغت کا دن ہے، تو پہلا دن یقیناً ہفتہ ہوگا جو کہ ابتدائی مصروفیت کا دن ہے۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق تخلیق کائنات میں 7 دن صرف ہوئے، لیکن قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خبر دی کہ اس میں 6 دن صرف ہوئے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4، اللہ وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوا، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دوسری جگہ ارشاد ہے آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے آسمان و زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا اور تم اس کے لیے شرکاء قرار دیتے ہو۔ یہ تو رب العالمین ہے، اس نے پہاڑوں کو زمین کے اندر ذرا بلند کر کے بنایا اور اس زمین کے اندر برکتیں رکھیں اور اس میں تمہارا رزق مقرر فرمایا، یعنی حسب ضرورت رکھ دیا۔ یہ سارا عمل 4 دن میں ہوا اور یہ کل 6 دن، اور سوال کرنے والوں کے لیے اس قدر بیان کافی ہے۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ دنیا کی شکل میں تھا، اور آسمان و زمین دونوں نے فرمایا تم تابعداری کرو خوشی سے یا زبردستی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم خوشی سے تابعداری کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو 2 دن میں بنایا اور ہر آسمان کی طرف اپنے حکم کی وحی فرمائی، اور آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی۔ علاوہ زینت کی حفاظت بھی مقصود ہے۔ یہ سب زبردست جاننے والے کا مقرر کردہ نظام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، بس اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو 2 دن میں بنایا۔ اس آیت میں جن 2 ایام کا ذکر ہے یہ ان ایام 6 ایام میں داخل ہیں جن کا ماقبل تذکرہ ہوا۔ بس ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور بکثرت احادیث اس بارے میں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سب سے آخر میں فرمائی، اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ یہ جمعہ کا دن جس میں فراغت ہوئی یہ بھی ان 6 ایام میں داخل ہوا جو تخلیق کائنات میں صرف ہوئے، جن کا ذکر گزشتہ آیات میں ہوا۔ اگر ان دنوں کو 6 ایام میں داخل نہ مانے تو لازم آئے گا کہ تخلیق میں 7 دن صرف ہوئے، حالانکہ یہ نصوص کے خلاف ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن اس کائنات کی ابتدا فرمائی، پس اتوار اور پیر کو تمام زمین پیدا فرمائی، منگل اور بدھ کو رزق و خوراک اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا، جمعرات اور جمعہ کو آسمانوں کی تخلیق فرمائی، اور جمعہ کی آخری ساعت میں اس سے فراغت ہوئی۔ اس آخری ساعت میں آدم علیہ السلام کو بصفت عجلت پیدا فرمایا، اور یہی وہ ساعت ہے کہ جس میں قیامت قائم ہوگی۔ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ رب تبارک و تعالی نے 7 زمینوں کو 2 دن یعنی اتوار اور پیر کو پیدا فرمایا، اور ان کے اندر پہاڑوں، معدنیات، ارزاق، درختوں اور جو چیزیں ان کے مناسب تھیں ان سب کو منگل و بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ پھر آسمان کی تخلیق کی طرف توجہ فرمائی۔ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، پر اس کو جسم واحد بنایا، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے فرمایا، یہاں تک کہ 7 آسمان ہو گئے۔ یہ کام جمعرات اور جمعہ کو ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت میں بھی یہ بات ہے کہ زمینوں کی تخلیق اتوار اور پیر کو ہوئی۔ ان اقوال سے یہ ثابت ہوا کہ زمین اور اس کی معدنیات کی پیدائش بغیر کسی تفسیر کے آسمان سے پہلے ہوئی۔
اس لیے کہ ان حضرات کے نزدیک اس کی پیدائش کے دن اتوار اور پیر ہیں، جو کہ ایام ستہ کی ابتدائی دن ہیں، اور آسمان کی تخلیق کے دن ان کے علاوہ ہیں جو کہ یقیناً مؤخر ہیں۔ اس کی تائید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے ہوتی ہے، جو کہ والارض بعد ذلك دحاها کی تفسیر میں مروی ہے، کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا فرمایا، اور دوسری جگہ بیان تخلیق میں آسمان کا تذکرہ زمین سے پہلے ہے، جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کو زمین سے پہلے پیدا فرمایا۔ دونوں آیات میں تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو جملہ معدنیات سے پیدا فرمایا، لیکن اس کو موجودہ حیت پر پھیلایا نہیں، اس کے بعد 7 آسمان بنائے، پھر زمین کو موجودہ شکل میں پھیلا دیا جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس آیت کی تفسیر میں انہی سے کچھ منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان کی تخلیق سے فارغ ہوا تو زمین میں موجود رزق معدنیات کو پھیلایا اور پہاڑوں کو نصب فرمایا۔ معلوم ہوا کہ زمین کی نباتات و خوراک وغیرہ شمس و قمر کے بغیر عادتاً نہیں اگ سکتی، اس لیے ان سے پہلے شمس و قمر کا ہونا ضروری ہے، جو کہ اشیاء سماوہ میں سے ہیں۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ زمین اور اس کی نباتات وغیرہ کو پھیلانے کا عمل آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھایا اور اس میں سے اس کا پانی اور نباتات نکالے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیعت عتیق یعنی خانہ کعبہ کو دنیا کی تخلیق سے 2000 سال قبل پانی کے اوپر 4 ستونوں پر پیدا فرمایا، پھر اس کے نیچے سے زمین کو بچھانے کا عمل ہوا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دنیا کی پیدائش سے 2000 سال قبل بیت اللہ کو 4 ستونوں کے اوپر پانی کے اوپر رکھا گیا، پھر زمین کو اس کے نیچے بچھایا گیا۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بیت اللہ کو اللہ تعالی نے زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا اور اسی کے نیچے سے زمین کو بچھایا گیا۔ ان روایات سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ زمین کی تخلیق 2 مرحلوں میں ہوئی۔ اس تمام تر تفصیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ زمین کی تخلیق قبل السماوات ہوئی ہے، لیکن اس کو بچھانے اور پھیلانے کا عمل مع اس کے خزائن کے آسمانوں کے بعد ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، اے محمد آپ ہمیں بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایام ستہ میں کون کون سی چیزیں پیدا فرمائی۔ آپ نے فرمایا زمین کو اتوار اور پیر کے دن، پہاڑوں کو منگل کے دن، شہد، رزق، نہریں، آباد جگہیں اور ویرانے بدھ کے دن، آسمان و ملائکہ کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن کی 3 ساعت باقی رہ گئی تھی تو پہلی ساعت میں اموات، دوسری میں آفات اور تیسری میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہود کہنے لگے آپ کی بات درست ہے اگر اس کا اختتام صحیح ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقصد سمجھ گئے اور ناراض ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوئی اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے۔ قرآن کی آیت وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کی تفسیر میں جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا سوائے ان چیزوں کے جو اس نے پانی سے قبل پیدا کی۔ پھر جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ ہوا تو پانی سے دعا نکالا اور اس کو پانی سے بہت بلند فرمایا اور اس کا نام سما رکھا۔ پھر بقیہ پانی کو خشک کیا اور اسے ایک زمین کی شکل میں بنایا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 7 زمینیں 2 دن یعنی اتوار اور پیر کو بنائیں۔ بس یہ زمین پہلے جسم میں واحد شکل میں مچھلی پر تھی، اور یہ وہی مچھلی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نون والقلم کے الفاظ سے فرمایا ہے، یعنی نون سے مراد مچھلی ہے، اور یہ مچھلی پانی میں تھی اور پانی ایک بڑے پتھر پر، اور پتھر فرشتہ کی پشت پر، اور فرشتہ چٹان پر، اور چٹان ہوا پر تھی۔ پس مچھلی میں حرکت و اضطراب ہوا جس کی وجہ سے زمین پر زلزلہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر نصب فرمایا اور وہ ٹھہر گئے۔ اس وجہ سے پہاڑ زمین پر فخر جتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 15 ہے، میں اس کے نصب کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ اس تفسیری روایت سے معلوم ہوا
اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو پانی سے دھواں نکالا، جس کو کہیں بخارات سے تعبیر کیا گیا، اور اس کو پانی سے بہت بلند فرما کر اس کا نام سما رکھا، اس لیے وہ ہر چیز جو کسی چیز کے اوپر ہو اور اس سے بلند ہو تو بلند چیز اس کے لیے سما کہلاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ سما سے مراد ان حضرات کی ہے جب آسمان دھویں اور بخار کی شکل میں تھا، موجودہ شکل میں نہ تھا۔ اس کے بعد بقیہ پانی خشک کر کے زمین بنائی گئی، یعنی آسمان کی تخلیق بھی 2 مرحلوں میں ہوئی اور زمین کی تخلیق بھی 2 مرحلوں میں ہوئی۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے آسمان کو دھویں و بخارات کی شکل میں بمیں معدنیات و خزائن کے پیدا فرمایا، لیکن اس کو پھیلایا نہیں، پھر اس کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں موجودہ شکل عنایت فرمائی، پھر زمین کی طرف توجہ فرمائی اور اس کو بچھانے اور پھیلانے کا عمل ہوا۔ اس تقدیر پر تمام روایات متفق ہو جاتی ہیں، لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ آسمان پہلے بنا اور زمین بعد میں بنی، اس پر احادیث سے استدلال کرتے ہیں تو کہا جائے گا اس سے مراد آسمان و زمین کا خام حالت میں بننا ہے، اور اس خام حالت میں واقعتاً آسمان کی تخلیق زمین سے پہلے ہے، جیسا کہ اوپر والی روایتوں سے معلوم ہوا کہ پانی کے جو بخارات اوپر کی طرف بلند ہوئے، اس سے آسمان اور بقیہ جو پانی رہ گیا اس سے زمین بنائی گئی۔ اب تذکرہ کرتے ہیں کہ منگل اور بدھ کو کیا بنایا گیا۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑوں اور درختوں، اس میں رہنے والوں کے لیے خوراک اور جو کچھ زمین کے لیے مناسب تھا، ان سب کو 2 دن یعنی منگل اور بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ اس کا بیان قرآن کریم کی اس آیت میں ہے۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کیا تم انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا اور تم شریک قرار دیتے ہو اس کے لیے، حالانکہ وہی رب العالمین ہے۔ اسی نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور اس میں برکتیں رکھیں، اس میں لوگوں کی خوراک اور غذا حسب ضرورت پیدا فرمائی، اور یہ تمام عمل منگل کے دن ہوا۔ پوچھنے والوں کے لیے یہ بیان کافی ہے۔ اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہ اس وقت دھویں کی شکل میں تھا، اور یہ دھواں اصل میں پانی کی سانس لینے کی وجہ سے ضائع ہوا تھا۔ اس سے مراد پانی کے اندر سے بھاپ و بخارات کا اٹھنا ہے۔ اس دھویں کو آسمان واحد میں تبدیل کیا اور اس کے ٹکڑے کر کے 7 آسمان 2 دن یعنی جمعرات و جمعہ کو تخلیق فرمائے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غذا اور خوراک اور پہاڑوں کو منگل و بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ ابن عباس سے مروی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا، اسی وجہ سے لوگ اس دن کو بھاری خیال کرتے ہیں۔ ابن عباس کے حوالے سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور اس کے منافع کو منگل کے دن اور درخت، پانی، شہر، آبادیاں، ویرانے بدھ کے دن پیدا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اتوار کے دن، درختوں کو پیر کے دن، مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن اور نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ لیکن پہلی روایت یعنی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سند زیادہ صحیح اور اقرب الی الصواب ہے، اور علماء سلف کا بھی یہی خیال ہے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کو کیا چیزیں پیدا کی۔ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، حالانکہ اس سے پہلے وہ باہم جوڑے ہوئے تھے، جیسا کہ ابن عباس اور ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثم استوى الى السماء وهي دخان حامیم سجدہ کی 11ویں نمبر آیت ہے کی تفسیر میں منقول ہے کہ یہ دعا پانی کے سانس لینے کی وجہ سے ظاہر ہوا تھا۔ اس دعائیں کو اولاً آسمان واحد کی شکل میں بنایا، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے 7 آسمانوں کی موجودہ شکل میں ڈالا، اور یہ عمل جمعرات و جمعے کے دن ہوا، اور جمعہ کا نام جمعہ اس لیے پڑا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو جمع فرمایا اور ان کی طرف وحی فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہم نے ہر آسمان میں اپنے امر کی وحی فرمائی۔ اسی تفسیر میں مروی اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کی مخلوق یعنی فرشتے پیدا فرمائے، اس کے علاوہ سمندر، اولوں کے پہاڑ اور بہت سی چیزیں جو معلوم نہیں وہ پیدا فرمائی، اور آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی، ان ستاروں کو زینت کے ساتھ ساتھ شیاطین سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا۔ بس جب اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ چیزوں سے فارغ ہوئے تو اپنے
اپنے بیان کے موافق عرش پر جلوہ افروز ہوئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو جمعرات و جمعے کے دن پیدا فرمایا اور جمعہ کی آخری ساعت میں فراغت ہوئی۔ اس ساعت میں آدم علیہ السلام کو بصفت عجلت پیدا فرمایا۔ بس یہی وہ ساعت ہے جس میں قیامت قائم ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے نیرے اور درخت بدھ کے دن پیدا فرمائے، پرندے درندے کیڑے مکوڑے جمعرات کے دن، اور انسان کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ بس جمعہ کے دن تمام چیزوں کی تخلیق سے فراغت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، ملائکہ اور آدم علیہ السلام کو جمعرات اور جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں کہ شیطان کو جنت سے کب نکالا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن آسمان پیدا فرمایا اور جمعہ کے دن ستارے، چاند، سورج اور ملائکہ پیدا فرمائے، یہاں تک کہ 3 ساعت باقی رہ گئیں۔ تو پہلی ساعت میں موت کے اوقات مقررہ، کون کتنا وقت زندہ رہے گا اور کب مرے گا، پیدا فرمائے۔ دوسری ساعت میں یعنی دوسری گھڑی میں نفع مند چیزوں اس پر آنے والی آفات کو پیدا فرمایا اور انہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا، اور ابلیس کو سجدے کا حکم دیا، اور ابلیس کو آخری ساعت یعنی آخری گھڑی کے آخر میں جنت سے نکالا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جانوروں کو جمعرات کے دن پھیلایا اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا، اور یہ آخری مخلوق تھی جو ساعت جمعہ سے آخری ساعت میں پیدا ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں وقت کی مقدار کے متعلق۔ احادیث میں یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ آسمان و زمین اور ان کے مابین و اندر کی اشیاء کی تخلیق میں 6 دن صرف ہوئے، اور اب 6 دنوں میں سے ہر دن دنیا کے اعتبار سے 1000 سال کا تھا، لہذا کل مدت 6000 سال ہو گئی۔ اور یہ بھی احادیث کے حوالے سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ قلم تقدیر کی تخلیق اور آسمان و زمین کی ابتدائی خلق کے درمیان 1000 سال کا فصل ہے۔ چونکہ قلم سب سے پہلی مخلوق ہے، لہذا نتیجہ یہ نکلا ابتدائی خلق سے لے کر فراغ خلق تک کل مدت کسی قدر کمی بیشی کے امکان کے ساتھ 7000 سال ہے، اور یہ بات بھی دلائل کثیرہ سے مدلل طریقے پر ثابت ہو چکی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کے بعد سے اس کی فنا تک کل مدت کسی کم و بیشی کے امکان کے ساتھ 7000 سال ہے۔ ان مقدمات کی روشنی میں یہ کہنا درست ہے، اس کائنات کی ابتدائی خلق سے فنائے خلق تک کل مدت با اعتبار دنیا کے 14000 سال ہے، اور عالم آخرت کے اعتبار سے 14 دن ہے فقط، اور اس کائنات کی فنا کے بعد صورتحال دوبارہ اس طرف لوٹ آئے گی جو کہ اس کائنات کے بننے سے پہلے تھی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی کریم ذات ہے جو کہ قدیم و لازوال ہے، ہر چیز سے پہلے بھی وہ ہوتا اور ہر چیز کی فنا کے بعد بھی وہی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔